السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رضوی قادری چینل کے ناظرین کے لیے جو رب پر توقع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ رزق کے دروازے ان کے لیے وسیع کر دیے جاتے ہیں، کھول دیے جاتے ہیں جو اللہ پر توقع کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ تھا، ایک باپ اور بیٹے کی شکلیں بالکل ملا کرتی تھی، بس فرق اتنا تھا کہ باپ کی داڑھی سفید ہو چکی تھی، بیٹے کی داڑھی ذرا کالی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم بھی ان دونوں کو دیکھ کر کے حیران ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں نے مدینے میں بڑے لوگ دیکھے، لیکن جتنی شکلیں تم دونوں کی ملتی ہیں اتنی کسی کی نہیں ملتی۔ باپ کہنے لگا، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، جو میرا بیٹا ہے نا، اس کا اگر واقعہ آپ سنیں گے تو آپ کی حیرانگی میں اور اضافہ ہوگا۔ فاروق اعظم نے فرمایا، سنا؟ اس نے کہا، امیر المومنین، میں ایک تاجر ہوں اور ابھی یہ بچہ دنیا پر نہیں آیا تھا، ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اور مجھے تجارت کے لیے ملک شام جانا پڑا، اور میرے گھر میں میری ماں بھی نہیں تھی، گھر میں کوئی بھائی بھی نہیں تھا کہ جس کے حوالے اپنی بیوی کو، زوجہ کو کر کے جاتا۔ امیر المومنین، بچے کا پیدائش کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا، اور مجھے کیونکہ سیزن چل رہا تھا، نہیں جاتا تو گھاٹا ہو جاتا، تجارت کے لیے ملک شام جانا پڑا۔ میری بیوی مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی جب میں ملک شام جا رہا تھا۔ بیوی نے مجھ سے کہا کہ آپ تو جا رہے ہیں، بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، بچے کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں امیر المومنین، میں نے اپنی بیوی سے کہا، میں آنے والی اپنی اس اولاد کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں امیر المومنین، 6 ماہ لگے مجھے، تجارت ہو گئی، ملک شام سے میں مدینۃ المنورہ واپس آ رہا تھا، تو دل میں خیال تھا کہ بیٹی ہوئی ہوگی تو یہ نام رکھ دوں گا، بیٹا ہوا ہوگا تو یہ نام رکھ دوں گا، اس کو یوں چوموں گا، یوں اٹھاؤں گا، جیسے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے۔ کہتے ہیں امیر المومنین، میں اپنے گھر آیا نا تو گھر پہ تالا لگا ہوا تھا۔ میں حیران ہوا، بھائی میری بیوی یہاں رہتی تھی، کہاں چلی گئی؟ میں نے ہمسائے سے یعنی پڑوسی سے پوچھا کہ میری بیوی یہاں رہتی تھی، وہ کہاں چلی گئی؟ تالا لگا ہوا ہے میرے گھر پر۔ تو پڑوسی نے بتایا کہ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب تھا نا، تو تمہاری بیوی درد ذے کو برداشت نہیں کر پائی، ولادت کے وقت جو درد ہوتا ہے اس کو برداشت نہیں کر پائی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں امیر المومنین، میں نے اپنے ہمسائے سے کہا کہ مجھے اس کی قبر پر لے کر چلو۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں امیر المومنین، میں اس کی قبر پر گیا، میں نے قرآن خوانی کی، فاتحہ کی، اصالہ ثواب کیا، اور میں واپس آ گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد نہ چاہ کر بھی مجھے ایسا لگتا تھا مجھے قبرستان جانا چاہیے، نہ چاہ کر بھی مجھے جیسے کوئی قبرستان کی طرف کھینچ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں امیر المومنین، میں رات کے سناٹے میں اپنی بیوی کی قبر پر گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں آگ کا شعلہ روشن ہے۔ میں نے سوچا، یار میری بیوی تو بڑا پردہ کرتی تھی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتی تھی، بڑی صوم و صلات کی پابند تھی، اس کی قبر میں آگ کیسے لگ گئی؟ کہتے ہیں امیر المومنین، نہ چاہ کر بھی میں قبر کی مٹی کو ہٹانے لگا۔ اصل میں وہ نہیں کر رہا تھا، قدرت اس سے کروا رہی تھی۔ کہتے ہیں میں نے مٹی کو ہٹایا، پھر قبر کے پھٹوں کو ہٹایا، دیکھتا کیا ہوں کہ میری بیوی کا پورا وجود مردہ پڑا ہوا ہے قبر کے اندر، اور ساتھ اس کے ایک بچہ کھیل رہا ہے، وہ بھی زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں امیر المومنین، میں نے دل میں سوچا میری بیوی تو انتقال کر چکی ہے، بچہ قبر کے اندر کیسے زندہ ہے، اور یہ بچہ کس کا ہے؟ کہتے ہیں امیر المومنین، میں نہ چاہ کر بھی قبر کے اندر اتر گیا، اور میں نے اس بچے کو سینے سے لگایا تو غیب سے آواز آئی، اور بندے سن، تو جاتے وقت جب تیری بیوی نے کہا تھا کہ آنے والی اولاد کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، تو تو نے کہا تھا کہ میں اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، تو سن، تو نے ہمارے حوالے بچہ کیا تھا، ہم تیرا بچہ تجھے زندہ دے رہے ہیں، اور اگر بیوی بھی کر کے جاتا تو وہ بھی زندہ ہی دیتے۔ سبحان اللہ۔ تو جو رب پر توقع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے سارے معاملات کو آسان فرما دیتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری بات اچھی لگی ہو تو شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ ویڈیوز جو آپ تک پہنچ رہی ہیں یہ کیسی آپ کو لگتی ہیں، اور ہمارا خود کا ٹول بھی ہے الحمدللہ، نوری رضا ٹول ٹریبس، حج عمرہ والے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔